ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسان بنا کر کے دنیاوی ضروریات کے سامان کو ہمارے لیے مہیا کیا، اور پھر دنیا کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اور قیمتی سرمایہ مذہب اسلام سے ہمیں نوازا، جو مذہب اسلام رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، راہ نجات ہے، کامیابی و کامرانی کا سبب ہے، فوز و فلاح کا ضامن ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ جو دین قرآن و حدیث شکل میں عطا کیا ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس دنیا کے اندر اس سے بڑھ کے نہ کوئی دولت ہے، نہ سرمایہ ہے، نہ کوئی اثاثہ ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ دنیا عارضی ہے، دنیا دائمی نہیں ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اور جو ہماری دائمی زندگی ہے، جو پائیدار زندگی ہے، وہ ہے آخرت کی زندگی، جہاں ہمیں اپنی پوری زندگی بتانی ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں جہاں پہ رہنا ہے، جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہمارا گھر ہے، اور اس گھر کو پانے کے لیے، اس گھر میں داخلہ کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے دو باتوں کو لازم قرار دیا ہے۔ وہ دو باتیں کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو لازم پکڑنا۔ جب تک کہ انسان قرآن و حدیث کو لازم نہیں پکڑے گا، قرآن و حدیث پہ عمل پیرا نہیں ہوگا، اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنائے گا نہیں، وہ انسان نہ تو دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر اسے کامیابی مل سکتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کامیابی، کامرانی، فوز و فلاح انہی دونوں چیزوں کے اندر مضمر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تیسری چیز نہیں ہے، اور نہ کوئی تیسرا راستہ ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کر دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ لوگوں سنو، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، اسی راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس راستہ کو چھوڑ کر کے، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے کسی تیسرے راستے کو اور دیگر راستوں کو مت اپناؤ، ورنہ تم راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، اپنی منزل تم کیا ہو جاؤ گے؟ بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائی، یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم یہ مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث پہ ہے، قرآن اور صحیح احادیث پہ ہے۔ تو ایک مسلمان کی کامیابی، کامرانی، نجات، فوز و فلاح اسی کے اندر مضمر ہے۔ جب تک مسلمان ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، پکڑے رہیں گے، وہ نہ تو دنیا کے اندر گمراہ ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی یہاں نہ اسے دنیا کے اندر ذلت رسوائی آئے گی، اور نہ آخرت کے اندر وہ ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بها کتاب اللہ سنتی، کہ لوگوں تم لوگ ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، راستے بھٹکو گے نہیں، جب تک کہ ان دونوں چیزوں کو تم لوگ مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ ترکت فیکم امرین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان مابین دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ سنتی، وہ کیا ہے؟
کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے. تو گویا کہ جب تک مسلمان کتاب اللہ کے اوپر سنت رسول کے اوپر عمل پیرا رہیں گے, اس پہ گامزن رہیں گے, اس پہ مضبوطی سے ان کو تھامے رہیں گے, کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں. اور جیسے ہی کوئی مسلمان ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے تیسری چیز کی تلاش میں جائے گا, وہیں پہ گمراہی اس کی مقدر ہو جائے گی اور گمراہی اس سے آدھا پہنچے گی. اس لیے میرے بھائی قرآن حدیث کے اندر آپ پڑھیں, اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کی کامیابی, ایک مسلمان کا فوز و فلاح اور اس کی نجات کا اعلان جو کیا ہے وہ اسی بات میں کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اتباع کرو, اس کی پیروی کرو, اس کی اطاعت کرو, اور اسی اطاعت کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اے لوگوں اللہ اس کے رسول کے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر اللہ رحم کرے, اللہ اپنا شفقت کرے, اللہ معاملہ رحم و کرم کا معاملہ کرے. تو مسلمانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ یہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب تک مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا رہیں گے, اللہ کی رحمت بھی آئے گی, اللہ کا کرم بھی ہوگا اور اللہ کی طرف سے نوازشوں کا نزول بھی ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسری ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اے مسلمانوں, اے مومنوں سنو, تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو, اپنے نیکیوں کو, اپنی کوششوں کو برباد و ضائع مت کرو. گویا کہ وہی اعمال قابل قبول ہوں گے, وہی کوششیں اللہ کے دربار میں مقبول ہوں گی جو اللہ اور اس کے رسول کے سنت کے مطابق ہوگی, جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی, اللہ کے سنت کے مطابق ہوگی. وہی کوشش, وہی عبادت, وہی نیکیاں, وہی عمل صالح اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگی. اور جو بھی عمل, جو بھی کام اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے دائرے سے باہر جائے گا, وہیں پہ وہ عمل کے اوپر مردود ہونے کا ٹھپا لگ جائے گا, مردود ہونے کا مہر لگ جائے گی. تو میرے بھائی ایسی بے شمار آیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے, اس کی فرما برداری ہے, سنت رسول کی اتباع پیروی ہے. ایک مسلمان, کوئی مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی نہ کر لے. اور کوئی بھی عمل اسی وقت قابل قبول ہوگا جب اس کے اندر دو شرط پائی جائے گی, دو چیزیں پائی جائیں گی. جب تک وہ دو شرط نہیں ہوں گی, آپ کی تمام عبادتیں, تمام محنتیں, تمام کوششیں, تمام آپ کا بھاگ دوڑ سب کیا رائے گا, بیکار جائے گا. وہ تو جس سے کیا ہے, پہلی چیز کسی بھی عبادت کے قبولیت کے لیے, کسی بھی نیکی کے قبول ہونے کے لیے, اللہ کے دربار مقبول ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو, اخلاص کے ساتھ ہو. وہ عمل صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اس عمل کے کرنے میں دکھاوا نہ ہو, شہرت طلبی نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, لوگوں کے سامنے اپنے واہ واہی کا سمیٹنا مقصد نہ ہو. پہلی شرط یہ ہے اس عمل کے اندر اخلاص ہو, للہیت ہو, خلوصیت ہو. اور دوسری شرط ہے کہ وہ عمل سنت رسول کے مطابق ہو, اتباع سنت کے شکل میں ہو. اگر وہ عمل رسول کے طریقے خلاف ہے, رسول کی سنت کے مخالف ہے, رسول کے بتائے ہوئے اصول ضابطے کے خلاف ہے, تو عمل چاہے جتنا خوشنما کیوں نہ ہو, کتنا اچھا کیا ہو, دیکھنے میں جاذب نظر کیوں نہ ہو, پرکشش کیوں نہ ہو, وہ عمل کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی. تو کسی بھی عمل کے قبولیت کے لیے یہ دو اہم شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اس عمل کے اندر اخلاص ہو, للہیت و خلوصیت ہو, اور دوسری شرط ہے وہ عمل سنت رسول کے مطابق ہو. تو ہم کوئی بھی عمل کریں, ہم پہلے اس عمل جب کریں تو اس کا ہم جائزہ لیں, اس عمل کو ہم پرکھیں, کسوٹی پہ رکھیں. اور وہ کسوٹی کیا, قرآن و حدیث ہے. کیا ہمارا یہ عمل قرآن و حدیث کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے نہیں اترتا ہے, اور ہم اس پہ وزن کریں, دیکھیں کہ ہمارا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے, تو انشاءاللہ امید ہے اللہ قبول کرے گا. اور جیسے ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کی کتاب کے خلاف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہے, ہم اسی وقت اس عمل سے کیا ہو جائے,
सुबुदोश हो जाए, अलग हो जाए, उस अमल को तर्क कर दे, छोड़ दें, क्योंकि जो भी अमल सुन्नत रसूल के मुखालिफ होगा उसमें इत्तिबा रसूल नहीं होगी, वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा, वो अमल मरदूद होगा। और कोई, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर ऐलान कर दिया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी आप ऐलान कर दें मुसलमानों से कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो, और तुम्हारा ये अकीदा है, तुम्हारा ये ईमान है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो, अल्लाह से क्या मोहब्बत के दावेदार हो, तुम कह दो फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरी सुन्नत के मुताबिक चलो, तब तुम्हारी दावा मोहब्बत सच्ची होगी, तुम्हारे मोहब्बत करने का दावा क्या होगा, सच्चा होगा। और अगर तुम्हारा दावा अगर सिर्फ ये हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के सच्चे उनके क्या गुलाम हैं, अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, और फिर तुम सुन्नत रसूल की मुखालफत करते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ जाते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तुम क्या खिलाफ वर्जी करते हो, तुम्हारा ये अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकता है। तो अल्लाह ने कहा है नबी आप ऐलान कर दें, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम ये कहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो पहले मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो, तब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तब अल्लाह तुमसे भी मोहब्बत करेगा। और अल्लाह उसी वक्त मुसलमान से मोहब्बत करेगा जब मुसलमान के दिल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी से, अपने औलाद से, अपने माँ बाप से और दुनिया की तमाम चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला हो, तब अल्लाह से उनकी मोहब्बत का दावा सही होगा, और ऐसे बंदा से भी अल्लाह क्या करेगा, मोहब्बत करेगा। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे, अपने वालिदैन से, औलाद से और दुनिया की तमाम चीजों से बढ़ के मुझसे मोहब्बत न करने लग जाए। तो जब तक ये मोमिन के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम दुनिया की तमाम चीजों से बढ़ के ना हो, तो उसका ईमान, उसकी मोहब्बत का दावा कभी काबिल कबूल नहीं हो सकता मेरे भाई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपकी सुन्नत पे अमल करने का जज्बा, ये मुसलमान कामिल मोमिन होने की अलामत है, कामिल ईमान होने की क्या अलामत और निशानी है। गोया अगर कोई मुसलमान मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन और ये हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे दिल में या फला मुसलमान के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे बढ़ के है, ये कैसे मालूम होगा? एक मुसलमान का ऐलान करता है कि हमारे दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, हम आशिक रसूल हैं, मुहब्ब रसूल हैं, और ये ऐलान करता है, वो अपने इस मोहब्बत के बरमला इजहार करता है, तो क्या हम उसके इस ऐलान को सही मान लें? क्या उसके इस दावा मोहब्बत को हम सच मान लें? नहीं, उसको परखने का एक जरिया है, कसौटी है, वो अल्लाह ताला ने कहा फत्तबिऊनी, क्या नबी आप कह दीजिए पहले मेरी इत्तिबा करो। तो अगर वो मोमिन सही माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने वाला है, आपका मुहिब है, आपका आशिक है, तो हमें उसे जिंदगी देखना होगा, वो सुन्नत रसूल पे कितना अमल करने वाला है, सुन्नत रसूल का कितना बड़ा आशिक है, इत्तिबा सुन्नत के अंदर कितनी कूट के भरी हुई है। अगर उसके अंदर वो मुत्तबा सुन्नत है, सुन्नत पे अमल करने वाला है, सुन्नत का पैरोकार है, सुन्नत पे मर मिटने वाला है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म आ जाने के बाद दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं करता है, तो हम कहेंगे सही माने में वो मुहब्ब रसूल है, वो आशिक रसूल है। और अगर सिर्फ जुबान से हम ऐलान कर दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम आए तो उसके नाम पे अपने आंखों को चूम लें, आपके नाम का ऐलान कर दें, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस आ जाए तो हम फिर वहां पे बगले झांकने लगे, बगले झांकें कि हदीस तो हमारे खिलाफ जा रही है, हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारे मसलक के खिलाफ है, हमारे बाप दादा के तरीके के खिलाफ है। भाई मेरे भाई, तो ऐसे मुसलमान का ये दावा करना मोहब्बत रसूल का या आशिक रसूल होने का ये खोखला दावा है, और ये दावा सही नहीं है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझे
اپنے والدین سے، بال بچوں سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت میں کرنے لگ جائے۔ تو یہ اتباع رسول یہ مسلمانوں پہ فرض ہے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک مسلمان جب تک نبی کی سنت کی پیروی نہیں کرے گا، نبی کی سنت کی اتباع نہیں کرے گا، نبی کے بتائے طریقے پہ نہیں چلے گا، نبی کے منع کردہ چیزوں سے نہیں رکے گا، تب تک وہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے اعلان کیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ مسلمانوں رسول تمہیں جو حکم دے، جو چیز کرنے کو کہے، فخذو، اس کو لے لو، پکڑ لو، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جن چیزوں سے روک دیں، جن کاموں سے روک دیں، ان سے فوراً باز آ جاؤ، یہ فوراً باز آ جاؤ۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، ایک مومن کی علامت ہے، ایک مومن کی شان ہے۔ میرے بھائی یہ اتباع رسول ہمارے آپ کے لیے سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ لوگو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم صحیح معنی میں مومن ہو، صحیح معنی میں صاحب ایمان ہو، ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اطاعت کس میں کرنی ہے؟ اطاعت کس میں کرنی ہے؟ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی پیروی کرنی ہے، شادی بیاہ ہو، معاملات ہو، لین دین ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، بزنس ہو، آپسی معاملات ہو، کوئی بھی چیز ہو، تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، تمام چیزوں میں رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے، تم اس اسوے کو اپناؤ اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ آپ باپ تھے تو آپ نے باپ کا حق کیسے ادا کیا، آپ شوہر بنے تو آپ نے بیوی کا حق کیسے ادا کیا، آپ نے بزنس کیا تو بزنس میں آپ کا معاملہ کیسا رہا، آپ نے عبادت کی تو عبادت آپ نے کیسے کی، لوگوں سے کاروبار کیا تو آپ کا معاملہ کیسا رہا۔ تو پوری زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ تو مسلمانوں کو یہاں پہ تلقین کی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی پیروی کرنے کی۔ میرے بھائی، اور جب تک یہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے رہیں گے، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کا رحم بھی ہوگا، اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ اور جیسے ہی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، سنت کی مخالفت کریں گے، سنت سے اعراض کریں گے، سنت سے روگردانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ خبردار ہو جائیں وہ لوگ، خبردار ہو جائیں وہ لوگ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، خبردار ہو جائیں، باز آ جائیں، رک جائیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ کس بات سے خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، ان تصیبہم فتنہ، کہیں اسے کوئی فتنہ نہ لاحق ہو جائے، کوئی آزمائش نہ ان کے اوپر آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر دردناک عذاب نہ آ جائے، دردناک عذاب نہ آ جائے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو بھی مصیبت آئے گی، جو بھی پریشانی آئے گی دنیا کی شکل میں، جو بھی آزمائش ان کی ہوگی، چاہے وہ آزمائش جس شکل میں ہو، طوفان کی شکل میں ہو، بیماری کی شکل میں ہو، عذاب کی شکل میں ہو، دشمنوں کے حملہ کرنے کی شکل میں ہو، کاروبار میں نقصان کی شکل میں ہو، یہ تمام چیزیں کیوں آتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی بنا پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑنے کی بنا پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی تمہیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، تمہیں کیا مصیبتوں سے دوچار کرے گا، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ پریشانی کا آنا، مصیبت کا آنا، اللہ کا روح جانا، اللہ کی رحمتوں کا ہم سے دور ہو جانا، یہ کسی بنا پر ہے؟ اتباع سنت سے دور ہونے کی بنا پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑنے کی بنا پر ہے۔ جب تک مسلمان قرآن حدیث پہ عمل پیرا رہے، قرآن حدیث پہ عمل کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دنیا کی تمام چیزوں سے اوپر رکھا، اللہ کی رحمت بھی آئی، اللہ کی مدد بھی آئی، اللہ کی نصرت بھی آئی، اللہ کی طرف سے تمام طرح کی حمایت بھی آئی، اور وہ مسلمان جو کمزور بھی تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ دنیا کے قائد بنے، دنیا کے رہبر بنے، دنیا کے سربراہ بنے، اور جدھر گئے
दुनिया ने उनको झुक के सलाम किया, दुनिया ने झुक के सलाम किया। और जैसे मुसलमानों ने कुरान से एराज किया, कुरान को फरामोश किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को रूगर्दानी की, उनको भुला दिया और अपनी तबीयत को पे चलने लगे, तो अल्लाह ताला ने भी अपनी आजमाइश का, अपने अजाब का दरवाजा खोल दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमत जो कब आएगी? जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत पे अमल करेंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन युतिअल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ि फउलाइका हुमुल फाइज़ून, कि जो शख्स अल्लाह के इताअत करता है और रसूल के इताअत करता है और अल्लाह से डरता है और तक़वा इख्तियार करता है, फउलाइका हुमुल फाइज़ून, अल्लाह फरमा रहा है, रब्बे कायनात अल्लाह ने कहा है, यही लोग कामयाब हैं, यही लोग कामयाब हैं। तो कामयाबी का ज़ामिन, कामयाबी का सबब, कामयाबी का जरिया क्या है? अल्लाह उसके रसूल के इताअत, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पे अमल करना, ये कामयाबी का ज़ामिन है, कामयाबी का सबब है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, ऐ लोगों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम्हारे ऊपर क्या रहम किया जाए, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करे। तो अल्लाह की रहमत ये मशरूत है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पे अमल करने के साथ, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल पे अमल करने के साथ। मेरे भाई ये इस तरीके की बेशुमार अहादीस हैं इसके अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत की अहमियत को लोगों को बतलाया है कि ये सुन्नत पे अमल किए बगैर कोई मुसलमान ना दुनिया के अंदर कामयाब हो सकता है ना आखिरत के अंदर भी। एक मशहूर हदीस है सही बुखारी की, अल्लाह नबी ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे, जन्नत में दाखिल होंगे, इल्ला मन अबा, सिवा उस शख्स के जो इनकार करेगा, जो मुंह मोड़ेगा। सहाबा ने कहा, उमन याबा या रसूलल्लाह, या अल्लाह के रसूल, ऐसा बदनसीब कौन है जो जन्नत में जाने से इनकार करेगा, जन्नत में जाने से मुंह मोड़ेगा, जन्नत जाने से भागेगा? आपने फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह, जिन्होंने मेरी इताअत की, जो मेरी इताअत करेगा, मेरी फरमा बरदारी करेगा, मेरी सुन्नत पे चलेगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। वो मन असानी फक़द अबा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा, मेरे सुन्नत से एराज करेगा, वो जन्नत में जाने से भी इनकार कर देगा, जन्नत में जाने से भी इनकार कर देगा। तो मेरे भाई, जन्नत में दाखिले का सबब है ये इताअत रसूल और इत्तिबाए सुन्नत। और अगर आपने सुन्नत पे अमल नहीं किया तो कल क़यामत में आपको जन्नत में जाने का भी हक नहीं मिलेगा, जन्नत में जाने का भी हक नहीं मिलेगा। और ये सुन्नत रसूल पे अमल करना आखिरत के अंदर भी बहुत बड़ा मकाम आपको हासिल होने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है कि कल क़यामत में मैं हौज़ कौसर पे हूँगा, मैं हौज़ कौसर पे तुमसे पहले पहुँचूंगा और मैं तमाम उम्मतियों को अपने हाथ से पानी पिलाऊंगा। फमन शरिब मिनहा, जो पानी पी लेगा, लम यज़मा अबदा, वो फिर कभी उसे प्यास नहीं लगेगी। जो मेरे हाथ से हौज़ कौसर पे पानी पी लेगा, लम यज़मा अबदा, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। तमाम मुसलमानों को, उम्मतियों को अल्लाह के नबी अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। फिर अल्लाह ने फरमाते हैं, लयरदुन्ना अलैया अक़वामुन, फिर कुछ लोग मेरे पास पहुंचेंगे हौज़ कौसर के ऊपर मेरे हाथ से पानी पीने के लिए, मेरे पानी पीने के लिए। आरिफुहुम यारिफूनी, मैं उन्हें पहचान लूंगा कि मेरी उम्मती है, मेरे उम्मत के अफराद हैं, वो मुझे पहचान लेंगे कि मैं उनका नबी हूँ। सुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम, फिर फरिश्ते मेरे उनके दरमियान रुकावट डाल देंगे, पर्दा डाल देंगे और उनको मुझसे भगा दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। मैं कहूँगा फ़अक़ूल, मैं कहूँगा इन्नहुम मिन्नी, ऐ फरिश्तों इनको क्यों भगाते हो, मेरी उम्मत का अफराद है, मेरी उम्मती है, इनको आने दो। फरिश्ते कहेंगे, इन्नका ला तदरी मा हदसु बादी, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके उम्मती हैं जरूर, ये आप इनको पहचान है जरूर, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद, आपके इंतकाल के बाद आपके दीन को छोड़ दिया, आपकी सुन्नत को छोड़ दिया, आपकी सुन्नत को फरामोश कर दिया था और सुन्नत की जगह में इन्होंने बिदअत को ईजाद कर लिया था, कुरान हदीस के खिलाफ अपनी मनमानी बातों पर अमल करना शुरू कर दिया था। इसीलिए आज इनको पानी पीने का हक नहीं है। अल्लाह के नबी जैसी ये बात सुनेंगे, आप फरमाएंगे, सोहकन लिमन गय्यर बादी, ऐ फरिश्तों इनको मुझसे दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ, कि जिन्होंने मेरे दीन को मेरे बाद बदल दिया था। तो मेरे भाई, ये है सुन्नत से रूगर्दानी करने का अंजाम होगा। कल क़यामत में हौज़ कौसर में पानी पीने को नहीं मिलेगा और जन्नत में दाखिला भी नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई, इत्तिबाए सुन्नत ये सबसे बड़ी दौलत है एक मुसलमान के कामयाब होने के लिए, एक मुसलमान के फौज व फलाह के लिए।
اور ایک پکا مسلمان ہونے کے لیے ہم چاہے جتنا بھی دعویٰ کر لیں، جتنا اعلان کر دیں، جتنی اپنی علامت ظاہر کر لیں، جتنا ہم واویلا کر لیں، اگر ہمارے اندر اتباع سنت نہیں ہے، ہم سنت پہ عمل پیرا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو ہمارا کوئی بھی کام، ہماری کوئی عبادت، کوئی کوشش، کوئی محنت کامیاب نہیں ہوگی، سب رائگاں ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، اور اس پہ کل قیامت میں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طور پہ پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ Oh